بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک اپنا بالکل نیا افسانہ سناتی ہوں۔ اس کا عنوان ہے گیسو۔ رات کے پچھلے پہر مالدیپ کے ٹھانٹھے مارتے اور کف اڑاتے سمندر کے بھیگے کنارے پر بیٹھ کر اس نے مجھے کہا تھا، میں اس بھید کا سراغ لگانا چاہتی ہوں، آخر مرد ساری زندگی ایک ہی عورت سے محبت کیوں نہیں کر سکتا؟ دوسرے لفظوں میں تم کہہ رہی ہو کہ تم مرد کے ہرجائی پن کی وجہ تلاش کرنا چاہتی ہو۔ یوں کہہ لو، اس نے اپنے انتہائی لمبے بالوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا تھا۔ مرد بے وفا نہیں ہوتا، عورت کا رویہ اسے ہرجائی بنا دیتا ہے۔ عورت کا یا بیوی کا؟ درست، بیوی کا۔ تم نے ٹھیک کہا۔ بیوی کی شکی طبیعت، کھوج لگانے کی عادت، بار بار استفسار کرنا، پیچھا کرنا، کرید کر پوچھنا، خام خواہ الزام لگا کے چڑھانا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر بیوی ایسا نہ کرے تو کیا مرد بددیانتی نہیں کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا، میں نے وثوق سے کہا۔ اصل میں مرد آزاد فضاؤں کا پنچھی ہے۔ فضائے بسیط میں نظر بازی کرنا اس کا پیدائشی مشغلہ ہے، مگر جب عورت بیوی بنتے ہی اس کے پر کاٹنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ رد عمل میں تانکا جھانکی شروع کر دیتا ہے۔ اسے خام خواہ کی بندشیں پسند نہیں آتی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اٹھ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ بیوی کبھی سرزنش نہ کرے، رات کو دیر سے آنے کی وجہ نہ پوچھے، کبھی اس کے ٹھکانوں اور دوستوں کی اونگ سونگ نہ کرے؟ بالکل۔ تو پھر شوہر وفادار رہتا ہے، ادھر ادھر منہ نہیں مارتا؟ آزمائش شرط ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ 2 ہاتھ، اس نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے کر دیا۔ میں یہ تجربہ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے ہاتھ ملا کر دیر تک ہاتھ ہلاتی رہی۔ پھر تو تم انتہائی خوش قسمت بیوی ہوگی۔ اگر تمہیں یہ ساری آزادیاں مل جائیں تو کیا تم مجھ سے یوں ہی عشق کرتے رہو گے؟ عشق چھوٹا لفظ ہے، میں تم پر مرتا رہوں گا۔ نہیں، تب تم میرے لیے جیتے رہو گے، صرف میرے لیے۔ میرے لیے نہ رہو تو جی بھی نہ سکو۔ ابھی ہمارا عشق سرخرو ہوا تھا۔ 2 سال کے انتظار اور کڑی آزمائش کے بعد میری نرگس کے ساتھ شادی ہو گئی تھی، اور ہم ہنی مون منانے کے لیے مالدیپ کے اس جزیرے میں 1 ہفتہ کے لیے آ گئے تھے۔ یہ آئیڈیا بھی اسی کا تھا۔ اسے ہمیشہ عجیب و غریب اور نئے آئیڈیاز سوچتے تھے۔ وہ خود بھی بہت انوکھی تھی۔ ایک ٹی وی ڈرامے کے سٹیج پر میری اس سے ملاقات ہو گئی تھی۔ ہم ایک بہت ہی لمبے بالوں والی لڑکی کی تلاش میں تھے، جس کے بال ٹخنوں تک لمبے اور خوبصورت ہوں۔ مصنوعی بال لگا کر کام چل سکتا تھا، مگر میں تھا مسٹر پرفیکشنسٹ۔ ہماری ایک کلیگ یونیورسٹی میں گھومتی گھامتی نرگس کو تلاش کر کے لے آئی۔ ہمیں ڈرامے میں صرف اس کی پشت اور بال دکھانا تھے، اس لیے وہ راضی ہو گئی، ورنہ اسے گھر سے ڈراموں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں جن لڑکیوں کے بال انتہائی لمبے اور خوبصورت ہوتے ہیں ان کی صورت معمولی ہوتی ہے، مگر میں حیران ہوا۔ وہ حسین لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی، قد درمیانہ تھا، آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی، اور جب مسکراتی تو چہرے کا ہر نقش مسکرانے لگتا تھا۔ میں روز نئے چہرے دیکھتا تھا، میں نے ایسا چہرہ پہلی بار دیکھا تھا۔ اپنے حصہ کی فلم بنوا کر وہ پھر نظر نہیں آئی۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ کسی پرائیویٹ چینل سے خبریں پڑھ رہی تھی۔ شاید خبریں پڑھنے کی اسے اجازت مل گئی ہوگی۔ میں اس سے ملنے لگا، اس کی طرف بڑھنے لگا، حتیٰ کہ اپنے اندر عشق کی تپش محسوس کرنے لگا۔ اس نے صاف بتا دیا کہ اس کی آپا عشق و عاشقی سے سخت نفرت کرتی ہے، اسے مردوں کا ڈھونگ کہتی ہے۔ بہت سی ملاقاتوں میں یہ کھلا کہ ایک بندے نے ان سے بھی بے تحاشا عشق کیا تھا، صبح شام ان کے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا۔ اپنے زمانے میں برجیس آپا تھی بھی شعلہ جوالا۔ بڑی منت و مرادوں کے بعد وہ اس شخص سے شادی پر رضامند ہوئی، مگر شادی کے بعد اس شخص نے عجیب روپ نکالا۔ وہ آپا کو اذیتیں دیتا تھا، کبھی کبھی ہنٹر سے مارا کرتا تھا، ان کو اچھی طرح رلاتا تھا، تڑپا کر پھر ٹوٹ کر پیار کرتا تھا۔ آپا اس کے اس انداز سے متنفر ہو گئی تھی، بہت مشکل سے اس سے رہائی حاصل کر سکی تھی۔ نرگس ان کی چھوٹی اور دلاری بہن تھی، ماں بن کے انہوں نے اسے پالا تھا، اور دنیا میں کوئی ان کا تھا بھی نہیں، اس لیے وہ نرگس کو گویا
اپنے پروں تلے چھپا کے رکھتی تھی۔ یکایک میرے منظر پر آنے سے آپا کے سارے سوئے ہوئے درد جاگ اٹھے تھے۔ 2 سال تک وہ نرگس کو مجھ سے بدظن کرتی رہیں اور 2 سال برابر میں ان کے بیرونی دروازے پر کھڑا ان کی ڈانٹ سنتا رہا۔ پتہ نہیں یہ عشق کم وقت ہوتا کیا ہے، نظر کی پتلی میں ایک مورت سی بیٹھ جاتی ہے، نہ دل کو کچھ اور کرنے دیتی ہے، نہ ذہن کو کچھ اور سوچنے دیتی ہے۔ سارے خیال اسی ایک مورت کے گرد گھومنے لگتے ہیں، ساری دنیا اس کے ایک وجود میں سما جاتی ہے۔ گیسو نے بھی مجھے بہت سمجھایا کہ لوٹ جاؤں۔ میں نرگس کو پیار سے گیسو کہتا تھا۔ پہلے دن جب وہ مجھے ملی تھی میں نے بے اختیار اسے گیسو کہہ دیا تھا۔ جب وہ پشت پر اپنے لمبے بال بکھیرے چل رہی ہوتی تو یوں محسوس ہوتا پوری کائنات پر کالی گھٹا چھا گئی ہے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ ان کے دروازے پر بالآخر دھرنا دوں گا، پورے میڈیا کو کوریج کے لیے بلا لاؤں گا۔ میرا اتنا اثر و رسوخ ہے اور میڈیا آ بھی جائے گا کیونکہ اسے روز کوئی نہ کوئی مرچ مسالہ درکار ہوتا ہے۔ میرے خطرناک ارادے اور گیسو کا رجحان دیکھ کر بالآخر برجیس آپا کو جھکنا پڑا، مگر انہوں نے مجھ سے اتنی زیادہ شرائط لکھوا لی کہ جیسے باقاعدہ کسی ڈرامے کا اسکرپٹ ہو۔ میں نے سر اٹھایا ہی نہیں، وہ بولتی رہی، میں لکھتا رہا۔ آخر میں خود ہی تھک گئی اور بولی، اس قسم کے مردوں سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہماری شادی بڑی سادگی سے ہو گئی، دھوم دھڑکے کی گنجائش کہاں تھی؟ نت دن کی پیشیوں اور قسموں نے بھلا مجھے اس قابل کہاں چھوڑا تھا؟ گیسو بھی ایسے ہی حالات سے گزری تھی۔ اس نے کہا، فضول قسم کے اخراجات پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے چلو چند دن بعد دیپ جل کر رہتے ہیں۔ میں کوئی نواب زادہ نہیں ہوں پیدائشی، میں نے اسے کہا، معمولی سا ڈرامے کا پروڈیوسر ہوں۔ اس کام کے لیے میں نے پچھلے 2 سالوں میں پیسے جمع کر رکھے ہیں، کوئی زیور کوئی لباس نہیں بنایا۔ یہ میرا درینہ خواب ہے مالدیپ کے جزیرے میں ہنی مون منانے کا۔ سو ہم دونوں شادی کے فوراً بعد مالدیپ آ گئے۔ سمندر کے درمیان بنے ہوئے اس ہوٹل کے ایک سجے سجائے سویٹ میں ہم رات سوئے تو گیسو گھبرا کر اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ سمندر ہمارے کمرے کی دہلیز پر سر پٹک رہا ہے۔ گیسو، کوئی عقل کی بات کرو، لو تم خود سن لو۔ میں نے سناٹے میں محسوس کیا لہروں کے چڑھنے اور اترنے کی آواز بڑی شدت سے ایک ردم پیدا کر رہی تھی۔ جانے من یہ سمندر کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے۔ نہیں، گیسو کھڑی ہو گئی۔ میں دروازہ کھول کے دیکھوں گی۔ میں اس کے پیچھے لپکا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا آیا، باہر اندھیرا تھا، پچھلی راتوں کا چاند پام کے درختوں سے جھانک رہا تھا۔ سمندر کا کنارہ ہمارے کمرے سے 20-25 گز دور تھا، درمیان میں بے شمار لمبے لمبے درخت حائل تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر پاگلوں کی طرح باہر کو بھاگی۔ لہریں ساحل پر سر پٹک رہی تھیں اور آواز ہمارے کمرے میں آ رہی تھی، بلکہ یہ آواز تو ہوٹل کے سارے کمروں میں جا رہی ہوگی۔ اپنی نائٹی کو سنبھالتی ہوئی گیسو کنارے پر بیٹھ گئی اور ٹانگیں سمندر کے پانی میں ڈال دی۔ کیا کر رہی ہو گیسو؟ تم بھی بیٹھ جاؤ، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ بستر کے کیڑے نہ بنو، ادھر بیٹھو، نیچر کو دیکھو۔ واہ کیا خوب نظارہ ہے، اوپر آسمان پر ستارے ہیں، ان کا عکس سمندر کے مصفہ پانی میں نظر آ رہا ہے، ڈوبتا ہوا چاند، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ نیچر کو محسوس کرو، نیچر کو محسوس کرو۔ اس صاف ستھرے پانی میں رات کو بھی مچھلیاں صاف نظر آ رہی ہیں۔ سچی بات ہے، 4 دن کی شادی میں مجھے کہاں نیچر کو محسوس کرنے کا شوق تھا۔ مجھے ہمہ وقت کمرے کی 4 دیواری ہی اچھی لگتی تھی، مگر وہ نیچر کی دیوانی ہر رات کمرے سے نکل کر سمندر کے کنارے بیٹھ جاتی تھی، پھر اپنے لمبے بال سمندر کی سطح پر چھوڑ کر کہتی، راز، اگر میں سمندر میں گر گئی تو یہ بال مجھے بچا لیں گے۔ کیسے؟ میں اسے اپنے قریب کر کے پوچھتا، یار یہ سطح پر تیرتے رہیں گے اور تم میرا کھوج لگا لو گے۔ ایسی فضول باتیں نہ سوچا کرو گیسو، میں تمہارا باہر بیٹھنا بند کر دوں گا۔ میں رات گئے اس کا ساحل سمندر پر بیٹھنا بند نہیں کر سکا تھا۔ وہاں عجیب پراسرار سا ماحول تھا۔ دنیا بھر کے سیاح ہر وقت ڈیرا جمائے رہتے۔ دوپہر کے وقت، شام کے وقت عورتیں مرد بیئر کی بوتلیں پی کر سارے سمندر پر ڈھیریوں کی صورت میں پڑے رہتے۔ رات ہوتی تو نہا دھو کر بن ٹھن کر ڈسکو ہال میں پہنچ جاتے۔ ساری رات ہوٹل کے ہال میں تیز ترار ڈسکو میوزک بجتا رہتا۔ ساری رات یہ گوری چمڑی والے ناچتے رہتے، چیختے چلاتے رہتے، وسکی پی پی کر مستیاں کرتے رہتے۔ ایک پل کے لیے ان کا میوزک نہیں رکتا تھا اور ایک پل کے لیے ان کی آوازیں بند نہیں ہوتی تھی۔
पाँव फटती तो थके हारे अंदर से निकल कर डाइनिंग हॉल में आ जाते, जहाँ सुबह का नाश्ता लगा होता। नाश्ता करते और कमरे में जाके बेसुध होकर सो जाते। हम 10 दिन वहाँ रहे। हमारी भी यही रूटीन बन गई। वो हम इनके डिस्को उद्धव में शामिल नहीं होते थे, मगर बाहर बैठकर नेचर के बदलते रंग और लहरों के नए नए ढंग देखा करते थे। हम एक दूसरे में मगन रहते थे, बेतहाशा बातें करते थे। हम जन्नत के आखिरी तख्ते पर पहुंच चुके थे। अजनबी ज़मीन थी, कोई हमारी ज़बान समझने वाला नहीं था, कोई आशिकी के मामलात में दखल देने वाला नहीं था। दिन अपने थे, रातें अपनी थी, नींद अपनी थी, बातें अपनी थी, माहौल अपना था, कायनात अपनी थी। वहीं पे हमें इन गोरी चमड़ी वाले लोगों का फ़लसफ़ा हयात समझ में आया था। वो साल भर जान तोड़कर मेहनत करते हैं, फिर 1 महीने के लिए दुनिया के खूबसूरत जज़ीरों में आ जाते हैं, थकन उतारने के लिए, आलाम की गर्द झाड़ने के लिए और ज़िंदगी को फिर से जीने का जवाब देने के लिए। वहीं गेसू ने एक रात मुझे कहा था, राज, हम हर साल अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाने यहाँ आया करेंगे, इसी तरह यहाँ बैठा करेंगे, यूँ ही सारी रात बातें किया करेंगे, वादा करो। वादा करता हूँ, मैंने हंसकर कहा था। ये बहाने मत करना कि बच्चों के साथ कैसे जाएंगे। हाय बाय द वे, ये बच्चों का जिक्र बीच में से कहाँ से आ गया? मैंने कहा, मुझे शौक़ है। वो लहरा कर बोली, मेरे ढेर सारे बच्चे हों। मोहतरमा, अभी अपनी ख्वाहिशात को लगाम दो, पहले बहुत से काम है करने वाले। तुम्हारे बालों की एक फ़िल्म बनाऊँगा, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। मैंने सुना है जब बच्चे होने लगते हैं तो औरतों के बाल झड़ने लगते हैं। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो 1 साल में बना लो ना अपनी फ़िल्म। वो बोली, आराम से बनाऊंगा, दिलो जान से बनाऊंगा। ये फ़िल्म तुम्हारे बालों से शुरू होगी और तुम्हारे बालों पर ख़त्म होगी। इस फ़िल्म का नाम होगा गेसू। ये सिर्फ फ़िल्म नहीं होगी, 21वीं सदी का ताजमहल होगा। सुना तुमने? ताजमहल। तुम्हारे बाल मुझे बच्चों से ज़्यादा प्यारे हैं। बड़ा ताजमहल कहीं जीते जी बनते हैं, इनके लिए तो जान देना पड़ती है। वो खिलखिला कर हंसती। यूँ क्यों नहीं कहते कि मर जाओ? तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हें मरने दूंगा? मैं उसकी खूबसूरत आँखों को चूम लेता। मेरा ख्याल है तुम मुझे जीने नहीं दोगे। वो मेरे गले में झूल जाती। इश्क में जीना और मरना बराबर होता है। मैं कहता, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफर पे दम निकले। ये बाल है ना मेरे, जिनसे तुम पागलपन की हद तक प्यार करते हो। कभी कभी मैं इनसे भी हसद करने लगती हूँ। अगर कभी तुमने बेवफाई की तो इन्हीं बालों का फंदा लगाकर जान दे दूँगी। ओ जान, फिल्मी बातें ना किया करो। और तुम जो ड्रामा रचाते रहते हो, वो 10 दिन और 11 रातें हम जन्नत में गुजार कर आए थे। आते ही अपने अपने काम में जुट गए। मुझे एक नया सीरियल मिल गया था जिसे मैंने 6 महीने में शूट करके देना था, और गेसू को भी एक नए चैनल पर टॉक शो की ऑफ़र मिल गई थी। ये गाड़ी हम दोनों ने मिलकर चलानी थी। इरादे तो बहुत ही खूबसूरत थे, अलबत्ता मुझे शूटिंग के दौरान इधर उधर रहना पड़ता था, देर सवेर आना पड़ता था। वो अपने वादे पर कायम थी। कभी बीवियों की तरह वक्त बे वक्त फ़ोन नहीं करती थी, मेरी टोह में नहीं रहती थी, घर आने पर लायानी सवालात नहीं करती थी। जितनी देर मैं घर पर रहता वो दिलो जान निछावर करती रहती थी। कभी कभी मुझे लगता कि ये ख्वाब है, कहीं मेरी नींद खुल ना जाए। अपने नए सीरियल अभी रास्ते में हम की शूटिंग के लिए मुझे सारी टीम के साथ सिंगापुर जाना पड़ गया। स्क्रिप्ट का यही तकाजा था। गेसू ने रिवायती बीवियों की तरह रद्दमल का इजहार नहीं किया। मेरा सामान पैक करने लगी। मैंने कहा, अभी 6 माह हुए हैं हमारी शादी को, पहली बार अलग हो रहे हैं, दिल नहीं चाहता जाने को। वो हंसने लगी। बीवी वाला डायलॉग बोल रहे हो तुम, जो कुछ नहीं कह रही। मैं तो अपने वादे पर कायम हूँ। कमाल की औरत है। अच्छा ये बताओ, अकेले में तुम्हें इस फ्लैट में डर तो नहीं लगेगा? इस इमारत में 20 फ्लैट हैं, नीचे हमारे का सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। डर किस बात का? वो बोली, शादी के बाद तुम बहादुर हो गई हो। हाँ ये दुरुस्त है। वो इसी लहजे में बोली, बहादुर बनकर कस्में निभाई जाती हैं। मैं इसलिए कह रहा था, अगर डर महसूस करो तो बिरजी सापा के यहाँ चली जाना। क्यों? वो तो नक्कर बोली, तुमने इसलिए मेरे साथ शादी की थी कि उनके यहाँ रहने पर मजबूर करो। मजबूर कौन कर रहा है भाई? मैं बोला, यूं ही तजवीज़ थी। तुम्हें याद है शायद से पहले बिरजी सापा ने क्या कहा था? क्या कहा था? अगर कभी मैंने तुम्हारी आंख में आंसू देखे या तुम्हें वापस आता देखा तो मैं उसी रोज़ मर जाऊंगी। उफ़ तौबा, मैंने हाथ जोड़ दिए।
اب میاں بیوی آپس میں کوئی بات ہی نہ کریں باتیں، بہت کرنے کی باتیں ہیں، مگر روایتی نہیں۔ اگر بیوی نہیں کر سکتی تو شوہر بھی نہیں کر سکتا۔ میں ہار گیا۔ میں سنگاپور آ گیا۔ لوکیشن تلاش کرنے میں، ہوٹل میں سیٹل ہونے میں اور بہت سی کارگزاریوں میں 1 ہفتہ گزر گیا۔ ویسے روانہ ہونے سے پہلے میں گیسو سے بات کر لیتا تھا، وہ بھی اپنے سارے دن کی روداد مجھے فون پر سنا دیتی تھی اور بار بار مجھے بتانا نہیں پڑتا تھا اب میں یہاں ہوں، اب میں کس کے ساتھ ہوں۔ مرد سارے رشک کرتے تھے اور لڑکیاں حیرت کا اظہار کرتی تھی۔ اس روز صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک ہم سمندر کے کنارے شوٹنگ میں مصروف رہے تھے۔ سین بڑا ہی گمبھیر تھا، جس میں ایک شوہر اپنی محبوبہ کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو لہروں کے سپرد کر دیتا ہے۔ نازش بیوی کا رول ادا کر رہی تھی، ہر بار ڈر جاتی تھی اور چیخیں مارنے لگتی تھی کہ میں سچ مچ ڈوب جاؤں گی۔ سین میں قدرتی رنگ بھرنے کے لیے سب کو ذرا آگے تک سمندر میں جانا ہوتا تھا۔ ہمارے ساتھ پیشہ ور غوطہ خوروں کی ایک ٹیم بھی تھی، مگر اس سین کی تکمیل نے ہم کو تھکا دیا تھا۔ سورج ڈوبتے وقت اسے سورج کے ساتھ ساتھ فلمانا تھا۔ بسیار کوشش کے بعد میں اسے اسکرپٹ کے مطابق فلمانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے پورے کرو سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آج سین اوکے ہو گیا تو انہیں کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھلاؤں گا۔ چنانچہ رات 11 بجے انہیں کھانا کھلا کر میں تھکا ہارا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ حسب عادت میں نے گیسو کو کال کر کے آج کی ساری مصروفیت اور کامیابی کی داستان سنائی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ باقی کتنے دن کا کام رہ گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا اداس ہو گئی ہو؟ بولی اگر تم مجھے انسان سمجھتے ہو تو اداس ہونا ایک فطرتی امر ہے۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ بات کرتے ہی گہری نیند سو گیا۔ جب میں گہری نیند سوتا ہوں تو اندھیرے غاروں کی گھپ گھپاؤں میں اتر جاتا ہوں، گیسو کہتی تھی۔ آوازیں، دروازہ پیٹنے کی آوازیں، چیخے چلانے، رونے کی آوازیں، ان آوازوں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ پلکوں کو کھینچ کر میں نے کھولا۔ کہاں ہوں؟ کس عالم میں ہوں؟ تھا تو کمرے میں تنہا، مگر کوئی دروازے پر کھڑا دروازہ پیٹ رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ ذرا غور کیا تو کسی عورت کی آواز تھی۔ میں سر جھٹک کر بیٹھ گیا۔ کون ہے بھائی؟ دروازہ کھولو پلیز، دروازہ کھولو، کسی عورت کی آواز نے حیران کر دیا۔ اٹھ کے دروازہ کھولا۔ باہر نازش کھڑی تھی، نائٹی میں، روتی چیختی ہوئی۔ نازش کیا ہوا ہے؟ دوڑ کر اندر آ گئی۔ سرفراز مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے کمرے سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کوئی ڈرا رہا ہے، میں اکیلی اس کمرے میں نہیں سو سکتی، مجھے لگتا ہے میں ڈوب جاؤں گی۔ پگلی نہ بنو، اتنا بڑا ہوٹل ہے، چاروں طرف سیکورٹی ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ سرفراز خدا کے لیے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ شام کے واقعات مجھے برابر ڈرا رہے ہیں، تم میرے پاس آ کر سو جاؤ ورنہ میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے نازش؟ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے بازو سے پکڑ کر اسے باہر نکالا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ میں نے دروازہ کھول کر کہا انسان بنو، تم اس طرح ایک اسکینڈل کھڑا کر رہی ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ چلاتی رہی۔ میں ساری رات یوں ہی تمہارے دروازے کے باہر کھڑی رہوں گی ورنہ مجھے اندر آنے دو۔ میری نیند اور رات برباد ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اپنا تکیہ اور کمبل لے آؤ اور یہاں صوفے پر چپ چاپ سو جاؤ۔ وہ دوڑ کر تکیہ اور کمبل لے آئی اور اپنا دروازہ لاک کرائی۔ اس کا کمرہ میرے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ میں نے اپنے دروازے کے اندر سے کنڈی نہیں لگائی۔ صوفے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس صوفے پر میرے جیسا لمبا تڑنگا آدمی نہیں سو سکتا، تم اس پر سو جاؤ، دروازہ کھلا رہے گا، صبح ہوتے ہی اٹھ کر چلی جانا، میں اپنے پلنگ پر ہی سوؤں گا۔ میں پھر لیٹتے ہی گہری نیند اتر گیا۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا، کوئی پچھلے پہری مجھ سے آ کر لپٹ گئی۔ نیند کی بے اختیاری نے اختیار کے پر ڈھیلے کر دیے۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ میرے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا نازش، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، صوفے پر بھی ڈر لگا تھا، آ کر تم سے لپٹ گئی۔ ڈر کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی اخلاقیات کی حدیں بھی پھیلا جاؤ۔ اب مجھے شرمندہ نہ کرو۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، اس خانے میں چلا گیا۔ جب تک نہاتا رہا، اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، اگرچہ نہ میری نیت، نہ عمل، نہ دخل، یہ کیوں کر ہو گیا؟ اسے بد اعتمادی کہا جائے گا یا
وعدہ شکنی کہا جائے گا یا محض اتفاق؟ سارا دن طبیعت بوجھل رہی اور میں اپنے آپ کو تسلیاں دیتا رہا۔ اس میں میری نیت کا کم از کم دخل نہیں تھا۔ شام کو فیصلہ کیا 2 دن کے لیے کراچی چلا جاؤں اور ساری بات گیسو کو بتا دوں۔ اسے اطلاع دے کر میں چلا گیا۔ رات آئی تو اس کا شوق اور اس کی تپش دیکھ کر میں زبان نہ کھول سکا۔ وہ یقین کرے گی یا نہیں؟ اس کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا؟ وہ اپنی قسم تو نہیں توڑ دے گی؟ پھر آئندہ کیا ہوگا؟ رات کی ملاقات میں ذہن میں خلفشار بہت تھا، شاید اس میں بھی محسوس کیا ہو۔ میں نے اٹھ کر سگریٹ پینا شروع کر دیا اور وہ اٹھ کر فریج کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی، سامنے صوفے پر بیٹھ کر منہ کے ساتھ لگا لی۔ گیسو کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اس مرتبہ تم سگریٹ بہت زیادہ پی رہے ہو، کیا کوئی ذہنی پریشانی ہے؟ شروع ہو گئی نا وہی بیویوں والی جھک جھک۔ میں نے تیرے چڑھا کر غصے سے کہا، میں نے تو گزرے ہوئے 8-10 مہینوں میں ایک بار بھی بیویوں والی حرکت نہیں کی۔ تمہارے اندر سے یہ غصہ کیوں بول رہا ہے؟ وہ آزردہ لہجے میں بولی، تم ایسے چین سموکر تو نہیں تھے، ایسا لہجہ کیوں ہوا تمہارا؟ آئی ایم سوری، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی اور اپنے دفتر کا کام کرنے لگی۔ ایسے میں وہ کام کرنے کی عادی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر بستر میں لیٹ گیا۔ میں اسے پریشانی کی وجہ صاف بتا سکتا تھا، صورتحال کو سمجھ کر معاف کر سکتی تھی، مگر شادی کے پہلے سال مجھے یہ جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ اندر بیٹھا کوئی کہہ رہا تھا، کون سا بڑا جرم ہے، یہاں حادثہ ہی ہوا ہے، شوہر پردیس میں کیا کیا نہیں کر کے آتے، سب کچھ بتانے لگے تو کوئی گھر بستا ہوا نظر نہ آئے۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے وہ دفتر چلی گئی، میرا ناشتہ بنا کر میز پر رکھ گئی۔ رات کو فلائٹ سے میں سنگاپور واپس آ رہا تھا، وہ مجھے باقاعدہ چھوڑنے آئی، معمول کی گفتگو کرتی رہی، لاؤنج میں خدا حافظ کہہ کر واپس چلی گئی۔ میں نے صرف ایک بات محسوس کی، اس مرتبہ اس کا فون مجھے زیادہ تر بند ملتا۔ اگر میں گلہ کرتا تو وہ کہتی، تم دل جمعی سے اپنا کام کرو، اس جھنجھٹ میں نہ پڑو، میں تمہیں خود اپنی خیریت کی اطلاع دے دیا کروں گی۔ البتہ نازش ایک مصیبت کی طرح میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ نازش ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی اور آج کل ٹی وی ڈراموں کی بڑی مہنگی اور مقبول سٹار بن گئی تھی۔ میں اس سے کنی کتراتا اور وہ موقع دیکھتے ہی میرے پاس آ جاتی۔ نازش، اس واقعے کو بھول جاؤ اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ لو اور سنو، ہم یہاں کچھ اچھا وقت گزارنے آئے ہیں، ساری دنیا سے دور۔ پھر کون کب کس سے ملتا ہے، اگر مل ہی گئے ہیں تو کچھ اور راتیں کیوں نہ سہانی کر لیں۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تم سے بیویوں والی محبت تو نہیں مانگ رہی، تو کیا چاہتی ہو تم؟ خوبصورت وقت کی چند گھڑیاں۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ شادی کا انجام ایک ہی ہوتا ہے، یا تو جلتے رہو یا بجھ جاؤ۔ میں بھری بہار میں بجھنا نہیں چاہتی۔ اور بھی تو مرد ہیں تمہارے آس پاس، جانے من کوئی تم سا نہیں۔ ایک رات میں ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا کہ وہ اندر آ گئی۔ کیا بات ہے، ڈر لگ رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اتنی زور سے ہنسی جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ پلیز نازش، چلی جاؤ، آج تو نہیں جاؤں گی۔ وہ صوفے پہ دراز ہو گئی۔ وہ عجیب بے باک عورت تھی، اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ یہ جو مردوں کو لونڈیوں کی اجازت دی گئی ہے تو کیوں؟ کیونکہ میں نے اسے پولیگیمس اینیمل، اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ وہ ایک عورت پر قناعت نہیں کرے گا۔ آج کے زمانے میں کہاں ہے لونڈیوں کا تصور؟ لو، میں تمہاری لونڈی ہی تو ہوں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ یہ کانٹریکٹ بھی ایک قسم کی خرید ہے۔ تم نے مجھ سے لکھوایا ہے کہ اس تمام عرصے میں تمہارے لیے پابند ہوں، کسی دوسرے سیریل میں کام نہیں کر سکتی۔ یہ کاروباری معاہدہ ہے۔ ہاں تو میں اس کے ہاتھوں بک گئی۔ جتنی دیر تک اس سیریل میں کام کرتی ہوں تمہاری لونڈی ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس کے دام سے نہ بچا سکا۔ اس محاذ پر مرد کمزور ہو جاتا ہے۔ تب مجھے یکایک خیال آیا، یہ جو بیویاں ہر وقت فون کرتی ہیں، پیچھا کرتی ہیں، ڈراتی دھمکاتی رہتی ہیں، یہی درست ہے۔ جوانی کی شاہراہ پر ایک سرخ بتی ہمیشہ جلتی رہنی چاہیے۔ بیوی کو فن آتا ہے، شوہر کو کھینچ کر گندگی سے نکال لاتی ہے۔ نازش بڑی گمراہ کن باتیں بڑے خوبصورت انداز میں کرتی تھی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے بہت سے گر آتے تھے۔ رفتہ رفتہ مجھے علم ہوتا گیا کہ وہ اس سے پہلے کئی پروڈیوسرز کی ازدواجی زندگی غارت کر چکی ہے۔ بستر کے اندر اس کے تجربے مجھے خاموش کر دیتے تھے۔ ایک روز میں ساحل کے کنارے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور سوچ رہا تھا اس بلا سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں کہ وہ شیطان کی طرح نازل ہو گئی۔ سرفراز، میں تمہارے لیے ایک آفر لائی ہوں
कैसी ऑफ़र? मैंने धुआं छोड़ते हुए कहा। तुम मेरे साथ खुफिया निकाह कर लो। क्या बकवास कर रही हो? क्या निकाह करना बकवास है? जबकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने तो लव मैरिज की और मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी फील्ड में कई प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने मॉडल गर्ल्स से खुफिया निकाह किए हुए हैं। उनको अपनी बीवियों से मोहब्बत है, उनके घर भी बस रहे हैं। वो बोली। मैं इनमें से नहीं हूँ, ना मैं ऐसा करूँगा। मैंने सिगरेट बुझाकर कहा। वैसे यहाँ क़याम के दौरान तुम्हें तजुर्बा तो हो गया है कि मर्द को सफ़र में एक बीवी की, मेरा मतलब है कि एक साथी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। नाज़िश, तुम अपने बेहुदा फ़लसफ़ा अपने पास रखो। मैं आइंदा सफ़र में अपनी बीवी को साथ रखा करूँगा। उसने एक बेहुदा सा कहका लगाया। बीवी घर के सालन की तरह होती है। रोज़ ही एक प्लेट में एक तरह खाने से जी ऊब जाता है। महबूबा होटल के सजे सजाए खुशबूदार खाने की तरह होती है। शट अप ना, बावर रहे। मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम मेरे बिस्तर में आ गई थी। मकसद तो प्यास बुझाना है। जाम होठों तक जाए या होठ जाम तक झुके। औरतों की इस किस्म से मैं वाकिफ़ नहीं था। हमारा सीरियल पूरा शूट हो गया था और हम पैकअप कर रहे थे। आखिरी रात में मेरे कमरे में आ गई। कमरे में रखा मिनी बार उसने खोल लिया और ड्रिंक बनाने लगी। वो मुझे ला देती थी। वो शर में गूंधी हुई औरत थी जिससे रात ने भी पनाह मांगी है। मैं जानता था गेसू को शराब से सख्त नफरत थी। उसने कई बार मुझे बताया था कि अज़दवाजी ज़िंदगी में जो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकती शराब है। जिस रोज़ मैंने शराब पी वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। फिर वो इसकी तौज़ीह भी बयान करती थी कि आपा का आशिक उन्मा शहर पहले जी भर के शराब पीता था, फिर आपा को और आपा के सारे ख़ानदान को गलीज़ गालियाँ बकता था। अगर आपा चुप रहे तो हंटर उठा के आपा को खूब पीटता था। जब वो चीख चीख के बेदम हो जाती तो फिर प्यार करने लगता था। सो गेसू का ख्याल था शराब बंदे को हैवान बना देती है तो वो दरिंदों जैसी हरकतें करने लगता है। आखिरी रात नाज़िश मुझे ब्लैकमेल करना चाहती थी। मैं हो गया। ये घन गरज के साथ हावी होने वाला मर्द बाल बराबर गलती से ब्लैकमेल हो जाता है। मैं दामन पर कोई दाग लिए बगैर सिंगापुर से रुखसत होना चाहता था। कराची आकर मसरूफियत कुछ और बढ़ गई। सीरियल को एडिट करने में, प्रोमो चलाने में, बेचने में और इश्तहारबाजी में सर पैर का होश न रहा। ये बात मैंने गेसू को बता भी दी थी। बाज़ औक़ात आधी रात के बाद घर जाता था। यूँ दिन रात गुजर रहे थे जैसे बीवी के साथ गुजर जाते हैं। मैं चाहता था सीरियल ऑन एयर चला जाए, सारे वाजिबात अदा हो जाएं, तो मैं गेसू को लेकर मालदीव चंद दिन के लिए चला जाऊं, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी इसकी शूटिंग में गुजर गई थी और गेसू ने कोई तकाजा भी नहीं किया था। मुलाकात अक्सर घर के बैरून दरवाजे पर होती। एक आ रहा होता और दूसरा जा रहा होता। मैं सोचता रहता, मालदीव के समुद्र के किनारे बैठकर मैं अपनी कोताहियों और अपनी वादा खिलाफियों का एतराफ़ करके उससे माफ़ी मांगूंगा और उस समुंदर में नहाकर गोया अपने आप को नए सिरे से पाक करके नई ज़िंदगी की इब्तिदा करूंगा। मैं इससे कुछ छुपाऊंगा नहीं, एतराफ़ गुनाह कर लूँगा और नेक दिल शहज़ादी जो आजकल बिल्कुल खामोश हो गई थी फिर से खिलखिलाकर हंसने लगेगी। कल रात हमारा सीरियल ऑन एयर गया था। पूरी टीम ने पहला एपिसोड इकट्ठे बैठकर देखा और वहीं होटल में जश्न भी मनाया गया, कामयाबी का जश्न, जिसमें मैं भूल गया कि गेसू को शराब से नफरत है। अभी भी मैं घर आया हूँ, पाँव फट रही है। गेसू अपने बेडरूम में बत्ती जलाए सो रही है। उसकी नींद इतनी कच्ची थी कि ज़रा से खटके से खुल जाती थी, बत्ती जलाने से खुल जाती थी। इस पर वो चिल्लाया करती। गुस्लखाने में नल का पानी चलाने से इसकी नींद खुल जाती थी। अच्छी तरह हाथ मुँह धो के पानी चला के जब मैं कमरे आया तो गेसू अजीब तरह सो रही थी। उसके लंबे बाल उसकी गर्दन के गिर्द लिपटे हुए थे। मैंने घबरा कर उसे आवाज़ें दी, फिर उसके पाँव छुए। दोनों पाँव ठंडे बर्फ़ थे। बिस्तर पर बैठकर मैं इसके माथे को छुआ, माथा भी ठंडा था। मैं घबरा कर खड़ा हो गया, फ़ोन के पास गया। वहाँ एक पर्चा पड़ा था जिस पर लिखा था, आपा कहती थी मर्द का सारा इश्क शादी से पहले का होता है। वो शादी से पहले अपने जलते हुए जज्बात और मुँहज़ोर आरज़ुओं का इजहार इतनी शिद्दत और फरावानी से करता है कि शादी की अवलीन चंद रातों के बाद उसके पास कहने और देने को कुछ नहीं रहता। औरत चूँकि शादी से पहले उसके इस्तराब और अबलाग की मस्ती में रहती है, इसलिए वो शादी के बाद अपने जज्बों के इजहार के लिए उसे करीब रखना चाहती है, लेकिन फतह याबी के बाद
مرد کو عورت کے اظہار میں کوئی دلکشی نظر نہیں آتی، پھر وہ کب تک انتظار کرے؟ عاشق و معشوق، خواہ وہ شوہر و بیوی ہوں، ان کے راحت کی معراج بستر ہوتا ہے۔ بستر کی شکنیں ایک دوسرے کی رازدار ہوتی ہیں۔ جب بستر کے اندر کوئی کھردری شکن آ جائے تو راحت کا ریشم دھواں دھواں ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان سے بات کرتا ہے، دل سے بات کرتا ہے، بدن سے بات کرتا ہے۔ جب ایک بدن بددیانتی اور بے وفائی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ گونگا ہو جاتا ہے، دوسرے بدن کی بات کا جواب دینے کے قابل نہیں رہتا۔ آپا کہتی تھی مرد منہ زور گھوڑا ہے، اس کی باگیں کس کے پکڑنی چاہیے، اور یہ کام بیوی کا ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں سجی سجائی کھرلیاں ہر قدم پر مل جاتی ہیں۔ قسم میں نے کھائی تھی، ہاری میں ہوں، میں تو تھی ہی ہوا کا جھونکا، تجربے میں ماری گئی۔ آپا کا فلسفہ جیت گیا۔ بس ایک درخواست ہے، بیوی کی نہیں، مرحومہ کی۔ میں نے شادی کا جوڑا، زیور اور تمہارے دیے ہوئے تحفے ایک ڈبے میں بند کر دیے ہیں۔ میری خاطر ایک بار مالدیپ ضرور جانا اور انہیں سمندر کی لہروں کے سپرد کر دینا، جو ہر رات میری چوکھٹ پر سر پٹکنے آتی تھی اور مجھے عشق کی ریت سمجھاتی تھی۔ بہت شکریہ۔